اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی دفعہ کا جو سلسلہ ہے وہی چل رہا ہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وہاں فرمایا، کہنے لگے تھے کہ انا لہو لناصحون، کہ ہم خیر خواہ ہیں اس کے۔ اب کہا کہ ارسلہ معنا، ارسلہ کیا مادہ ہے جی؟ بے سین لا، رسلہ یرسلو، اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ کوئی پیغام لے کر چلنا، یعنی بندے کے پاس کوئی پیغام ہے، پیغام لے کے چلنا، اور اس میں نرمی سے چلنے کا مفہوم بھی ہے۔ اچھا، اس کا جو فاعل ہے فعول کے وزن پہ آتا ہے، رسول، مفعول، رسول بھیجا ہوا، جو پیغام دے کر بھیجا جائے، رسول۔ رسول کی جمع کیا ہے؟ رسل۔ اور پیغام لے کر چلنا کیوں؟ کیونکہ رسالہ کس کو کہتے ہیں جی؟ رسالتن کس کو کہتے ہیں؟ میسج کو، پیغام۔ قرآن حکیم میں آیا کہ لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ قرآن حکیم میں آیا وَأُبَلِّغُكُمْ رسالات ربی، رسالتن کی جمع کیا ہے؟ رسالات، پیغام لے کر چلنا۔ اچھا، یہ باب افعال میں جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ارسل یرسل ارسالا، مطلب کیا جی؟ پیغام لے کر چلنا، اور یہاں پہ کسی کو پیغام دے کر بھیجنا۔ زور کس چیز پہ؟ بھیجنا پہ۔ یہاں پہ خود جانا، نرمی سے جانا، نرمی سے چلنا، اور باب افعال میں جائے ارسل یرسلو تو پیغام دے کر بھیجنا۔ تو چلیں اس میں دیکھ لیتے ہیں، اس کا ایک جو مترادفات میں سے ہے وہ ہے بعثا، رسلا اور بعث یبعث۔ اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی اٹھا کر بھیجنا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس میں پیغام دے کے بھیجنا ہے، اور بعث میں ایک مقصد دے کر بھیجنا ہے، کہ آپ کا یہ مقصد ہے کہ آپ وہاں جا کے یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بھیجا، وہاں پہ کوئی مقصد دے کے بھیجا۔ وہ کیا مقصد تھا؟ کہ آپ جائیں، جا کے ان کا تزکیہ کریں، یزکیہم، یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کتاب سکھائیں، یتلو علیہم آیاتہ۔ ٹھیک ہے جی؟ بعث کیا ہے؟ مقصد دے کے بھیجنا، اور رسلہ کیا ہے؟ پیغام دے کر۔ ارسلہ کا مطلب پیغام دے کے بھیجنا۔ تو ارسلہ یرسلو، پیغام دے کے بھیجنا، یرسلو وہ بھیجتا ہے، اور ترسلو تم بھیجتے ہو۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے۔ ترسلو کیا ہوگا؟ علامت مضارع بھی جائے گی، لیکن باب کون سا ہے؟ افعال۔ تو اس میں جب امر بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پھر؟ اس کا الف حمزہ خود آ جاتا ہے۔ ارسل، آپ اسے بھیجیں، یعنی اپنے والد سے کہہ رہے ہیں ارسل ہو، اس کو، یوسف علیہ السلام کو، ارسل آپ بھیجیں، ارسل آپ بھیجیں، ہو اس کو، یعنی
یوسف علیہ السلام کو بھیجیں، ارسلہ آپ اس کو بھیجیں، نہ ہمارے بھیجیں، ما ساتھ اور نہ ہمارے متصل منصوب ضمیر ہے، منصوب نہیں ہے، مجرور ہے، یہ معنا ہمارے ساتھ، مضاف مضاف الیہ بن گیا نا، یہ جو ظرف ہے یہ بن گیا مضاف، ٹھیک ہے جی، اور نہ ضمیر اس کی مضاف الیہ بن گئی، تو معنا ہمارے، مع کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ، نہ ہمارے، ارسلہ بھیجیے اس کو، معنا ہمارے ساتھ، غدن، غدن، غدن کا کیا معنی ہے جی؟ کل، معنی اس کا ہے کل، مادہ کیا ہے؟ غین دال اور واو، غدا یغدو، غدا اصل میں کہتے ہیں کھانے کو، غدا کھانا، صبح سویرے کا ناشتے کے حوالے سے نہیں ہے، نکلنے کے حوالے سے، یہ صبح کے وقت نکلنا، غدا یغدو، تو غدن کا معنی ہے کل، اس سے آ گیا ارسلہ معنا غدن، کس وقت بھیجیں؟ کل بھیجیں جی، غدن کل صبح صبح ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہمارے ساتھ غدن کل، ارسلہ معنا غدن، اب یہ کیا ہو گیا جی؟ ارسلہ، یہ ویسے تو فعل کون سا ہے؟ امر ہے، لیکن یہاں پہ کس معنی میں آیا ہے؟ التجائیہ معنی میں، بچہ اپنے والد کو تو نہیں حکم دے سکتا نا، تو التجا کے معنی، جیسے اللہ سے آدمی کہتا ہے، اللہ سے تو امر، تو فعل تو امر ہی آئے گا، لیکن التجا کے معنی میں آئے گا، ہاں جی، تو یہ امر ہے اور یہ اس کا جواب امر آ گیا، یرتا و یلعب، یرتا رے تے ہیں، رتا یرتعو، اس کا مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں اس میں اور دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب بھی نکالتے ہیں، جو اس کے مترادف ہیں اس سے پتہ چلے گا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اکل، کلو وشربو، کلو کا مطلب کیا ہے؟ کھانا، وشربو کا مطلب پینا، ہاں جی، تو ایک ہے اکلا، اکلا کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ عام ہے، یعنی کچھ بھی کھانے کے لیے یہ آ جاتا ہے، کوئی چیز بھی کھائے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، اچھا جہنم کی آگ کھا جائے گی، عقل کا لفظ استعمال ہوا، تو عقل کچھ بھی کھانے کے لیے، اکلا یاکلو، ٹھیک ہے جی، کھانا، کوئی شے بھی کھانا، کوئی چیز کھا رہی ہے۔ دوسرا معنی کیا آیا جی کھانے کے اعتبار سے؟ طعام، طعام جس سے نکلا ہے، یہ کس کے لیے؟ یہ تھوڑا سا محدود ہے، طعام، یہ جو 3 وقت کے کھانے ہوتے ہیں نا، صبح کا ناشتہ، لنچ، ڈنر، یہ ان کے کھانے کے لیے زیادہ تر استعمال ہوگا۔ دن کے وقت اگر 3 بجے کوئی آپ سے پتہ کرے کھانا کھا لیا تو اس کا کیا مراد ہوگا؟ لنچ کر لیا جی، تو یہ طعام اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا تیسرا کیا ہے؟ یہ رتا، کھانے کے لیے، جانور کھاتے ہیں، جانور کھانا کھاتا ہے تو رتا، لیکن یہ عرب میں پیٹ بھر کے کھانے کو بھی کہتے ہیں، یعنی خوب سیر ہو کے کھانا، دونوں معنی ہیں اس کے۔ تو یہ کس کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ تو یہاں پہ کیا ترجمہ لیں گے؟ خوب سیر ہو کے، خوب پیٹ بھر کے کھانا، باہر جائیں گے، شکار شکور کریں گے، پکائیں گے وہیں پہ آگ لگا کے، مثلا گئے جا کے کوئی ایک مرغا بھی مار لیا، تلور مار لیا کوئی، اور کوئی بڑی چیز مار لی، کوئی ہرن مار لیا، کچھ مار لیا، وہیں پہ آگ شاگ جلائی جنگل میں، وہی کھائیں گے۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی،
یا بندہ صحرائی یا مرد کوستان. فطرت کے طریقے ہیں، شکار کھیلا، وہیں پہ اس کو ذبح کیا، اس کو جناب آگ لگائی، وہیں پہ لکڑیاں اکٹھی کر کے پکا کے خوب کھائیں گے جی. کھانا پینا بھی ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ پھلوں کے درخت بھی ہوں اور چیزیں بھی مل جائیں کھانے کی، تو خوب بہت سی چیزیں کھانے کی ملیں گی، تو وہاں پہ کھانا شانا بھی کھائیں گے. تو یرتا، رتا اس نے خوب سیر ہو کے کھایا. یرتا وہ خوب کھاتا ہے. اب کیونکہ یہ فعل امر کا جواب ہے، جواب امر. جواب امر میں کیا ہوتا ہے جی؟ امر میں تو اڑ جاتا ہے علامت مضارع بھی اور اعراب بھی چلا جاتا ہے. جب جواب امر آتا ہے تو اس کا اعراب چلا جاتا ہے. یرتعو سے کیا ہو گیا؟ پیش ختم ہو گئی. یرتا بچ گیا پیچھے. ترجمہ وہی کریں گے، ارسلہ معنا غدن، کل اس کو ہمارے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجیے. یرتا کہ وہ، ہاں جی، تاکہ وہ خوب جی بھر کھائے پی. واہ اور یل اب کیا ترجمہ ہے جی؟ کھیل کودے، خوب کھائے، خوب کھیلے، دوڑے. بے لاعبن کسے کہتے ہیں جی؟ لاعبن، لاعبن فاعل کے وزن پہ ہے لاعبن. خوب کھلاڑی کو کہتے ہیں لاعبن. کس کو کہتے ہیں؟ کھلاڑی کو. جو کھیل کا گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مفعل کے وزن پر. جو کھیل کا گراؤنڈ ہے. ملعبن کھیلنے کی جگہ، گراؤنڈ. لاعبن کھیلنے والا. یہ تو کھیلنے کے اعتبار سے لاعبہ کا معنی کیا ہوا؟ کھیلنا. کھیلنا، کھیلنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اچھا، کھیلنے کے معنی میں اور دو لفظ بھی آتے ہیں، قرآن حکیم نے بھی استعمال کیے ہیں. ایک ہے لہون. حیات الدنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لہو و لعب، ٹھیک ہے جی. لعب کھیلنا، لہون مشغول ہو جانا، یعنی اصل کام چھوڑ کے کھیل میں جو اصل کام تھا شکار کرنا، اس کو چھوڑ کر کھیل میں مشغول ہو جانا، یعنی کسی اور چیز میں مشغول ہو جانا، کھیل بنا لینا کسی چیز کو. تو الہا یلہی اسی سے ہے. الہاکم التکاثر، زیادہ کثرت سے پیسے جمع کرنے نے تمہیں اتنا زیادہ مشغول کر دیا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھی. تو اصل لہو کا مطلب کیا ہے جی؟ تماشا. تماشے میں کھیل، یعنی کہ کھیل تماشا، تماشے میں مشغول ہو جانا. تو یہ بھی کھیل کے حوالے سے لہو آتا ہے، لیکن تماشا دیکھنا. یہ لائب کا مطلب خود کھیلنا، لہو کا مطلب کسی کھیل میں مشغول ہو جانا، تماشے میں، اصل اہم کام چھوڑ کے غیر اہم کام میں پڑ جانا. تیسرا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن حکیم میں، عبسا. کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ویسے ہی بنا دیا؟ عبسا، عبسا مطلب، عبسا کیا ہے؟ کام میں، کسی کام میں کھیل کو شامل کر دینا. کام کی اصل نوعیت کیا ہوتی ہے جی؟ جو سنجیدگی. اس اصل کام میں اصل تو کوئی آپ نے کام کرنا ہے، کوئی مقصد، با مقصد کام کرنا ہے جی کوئی با مقصد کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے، تو سنجیدگی سے ہی ہوگا نا، کہ مذاق میں ہوتا ہے، سنجیدگی سے. اس کام کو اگر کھیل بنا لیا جائے، کھیل بنا کے اس کھیل شامل کر لیا جائے اس میں، تو وہ صحیح ہے، تو مقصد حاصل نہیں. با مقصد کام تھا نا، مقصد حاصل نہیں ہوتا. آدمی سنجیدگی چھوڑ کے کھیل میں پڑ جاتا ہے تو وہ ہو گیا عبسا. تو یہ تینوں کھیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو لعب یلعب تھا، لعب وہ کھیلا،
یلعبو وہ کھیلتا ہے، وہی جواب امر آیا تو اس کا بے کی پیش اڑ گئی، تاکہ وہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، گھر سے باہر نکلیں گے، آؤٹنگ ہو جائے گی، کھیلیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ واہ اور انا، اب یہ بار بار یہ کہہ رہے، پہلے کہہ رہے انا لہو لناصحون، یقین دلا رہے ہیں والد کو، اچھا جی، انا بے شک، اور آگے کیا تھا؟ نحنو تھا، ہم، لیکن انا نے عمل کیا تو یہ حالت نصب میں چلا گیا، انا نا ہو گیا تو یہ بن گیا انا، بے شک ہم، لہو لام تعلیل لام جر کے لیے، اور ہو اس کے لیے، یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے کیا ہے جی؟ لام لازم، یقیناً انا کی وجہ سے آ گیا۔ حافظون، حافظہ یحفظو، کیا مطلب ہے جی؟ حفاظت کرنے والے، حفاظت کرنا، حافظہ یحفظو حفاظت کرنا، اس کا فاعل بنائیں فاعلن کے وزن پر حافظن، اور جس چیز کی حفاظت ہو جائے مفعول ان کے وزن پہ کیا بنے گا جی؟ محفوظ، ایسی چیز جو حفاظت میں ہو۔ اچھا، اس کے جو سپرلیٹو ڈگری ہے حافظن کی، سپرلیٹو ڈگری نہیں ہے، سوری، صفت مشبہ ہے، فعیل ان کے وزن پہ کیا ہے؟ حفیظن، ہمیشہ حفاظت کرنے والا، جس حفاظت کرنا جس کی صفت میں شامل ہو۔ اچھا، 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن حکیم میں، ایک حافظہ، حفاظت کرنا، اس کا معنی کیا ہے جی؟ حافظہ کا کسی چیز کو ضائع ہونے سے، نقصان سے بچانا۔ دوسرا کیا ہے جی؟ رعا، رعا کس کو کہتے ہیں جی؟ چروائے کو، رائن کلکم رائن، ہاں جی، اس کا کیا معنی ہے جی؟ رائن کا معنی بھی اصل میں حفاظت کرنا ہی ہے، لیکن کس کی حفاظت کرنا؟ اپنے مال مویشی، یہ ضائع ہونے سے بچانا ہے، رعا بیرونی خطرات سے بچانا، کوئی بھی جو باہر سے خطرہ آ رہا ہے نا، کسی چیز کا خطرہ ہے کہ حملہ ہوگا، یہ ہوگا، وغیرہ ہوگا، تو اس کو بچانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رائن، ٹھیک ہے جی۔ رعا، احسنا، حسن کہتے ہیں کلے کو، کلا کیا کام کرتا ہے جی؟ بچاتا ہی کرتا ہے، وہ بھی بچاتا ہے، اور یہاں پہ بنیادی طور پہ کسی کا ایسی مضبوط جگہ میں محفوظ ہونا، کلا، گھر وغیرہ۔ نکاح کو بھی حسن کہتے ہیں، نکاح کو کیا کہتے ہیں؟ جو عورت نکاح میں چلی جاتی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ 5واں سپارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ والمحصنات، وہ عورتیں جو نکاح کے کلے میں، خاوند کے کلے کے اندر ہیں، باہر شیطان ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک عورت جب کسی مرد سے شادی کرتی ہے تو وہ کہاں پہ ہے؟ وہ باہر دنیا خطرہ ہے، شیطان ہے، شیطنت ہے، ہر چیز ہے، لیکن وہ اپنے خاوند کے اس نکاح کے اندر آئی ہے تو اس قلعے میں محفوظ ہو گئی۔ تو احسانہ سے محسنات، 5واں سپارہ جو ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے کلا، کلا، کلا قرآن حکیم کی آیت ہے، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، یعنی رحمان کے مقابلے میں کون ہے جو تمہاری دن اور رات حفاظت کرتا ہے؟ کوئی اور ہے؟ کلا ایسی حفاظت کو کہتے ہیں جو جس چیز کی حفاظت کی جائے اسے ہر وقت نگاہ میں رکھ کر حفاظت کرنا۔ تو یہ اللہ کے لیے، رحمان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کلا یکلؤ،
یعنی کیسے حفاظت کرنا کہ ہر وقت اس چیز پہ جو ہے وہ نظر ہو، ہر وقت وہ چیز انسان اس کے تصور میں ہوگی، یہ سامنے ہے، محفوظ ہے یہ۔ تو حفظہ ضائع ہونے سے بچانا، رعا خطرات سے بچانا، احسانہ محفوظ جگہ میں رکھ کے بچانا، اور کلا نگرانی میں رکھ کے اس کو بچانا۔ تو یہاں پہ کیا لفظ استعمال ہوا ہے جی؟ حفظہ۔ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیں تاکہ کھائے پیے کھیلے کودے، اور ہم تو اس کے حفاظت کرنے والے، لحافظون انا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا اب تجوید دیکھ لیتے ہیں جی۔ ارسل ہو ایک ایک حرکت ہی ہے، معنا معنا۔ عام طور پہ عین پہ آ کے نا جن لوگوں کی تھوڑی سی تجوید کمزور ہوتی ہے معا کر دیتے ہیں اس کو، معنا معنا ایک ایک حرکت ہے، معنا معنا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گی، معنا تھوڑا سا بھی عین کو لمبا کیا تو دو حرکتیں ہو جائے گی، معنا 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 معا۔ اب نون الف نا ایک حرکت نہیں ہے، کتنی ہے؟ دو ہیں، یہ ایک ایک ہے، ما ایک، آ ایک، اور نا دو، مد اصلی ہوگی نا، زبر کے بعد الف آ گیا۔ غدن غا ایک حرکت ہے، دن دو، اب یہ دن سے ایسے تھا، غدن تھا، غدن، اور آگے آ گیا یرتا کا یا، نون ساکن کے بعد یا آ جائے تو غدیں، غدیں پڑھیں گے اس کو، اس کا جو نون ہے وہ یا میں مدغم ہو جائے گا، غدیں، یرملون کا قاعدہ ہے، تو غدیں یرتا و یل اب، یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے؟ با ساکن ہو گئی تو اس کا کلکلا ہو گیا، یل اب، یل اب، ہاں جی، وَيَلْ اب، با کا کلکلا ہو گیا، یرتا وَيَلْ اب، و ایک حرکت، اِنَّا، نون کا یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے، اس کو کھینچنا ہے نون کو، اِنَّا، نون نا تو دو حرکتیں مد اصلی ہے، لیکن نون کیا ہے؟ تشدید میں آ گیا، نون پہ شد آ گئی، اِنَّا، ہاں جی، لا ایک حرکت، یہ ہو الٹی دو حرکتیں، لہو، لہو نہیں، لہو، لا ایک حرکت، ہا کیا ہے جی؟ مد بدل ہے، دو حرکتیں، لحافظو، یہ مد اصلی تھا، دو حرکتیں، لیکن نون کو عارضی طور پہ ساکن کر دیا، لحافظون، پانچ حرکتیں کھینچ لیں اس کو آپ۔ ارسلہ معنا غدیں یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔